تو ہمیں یہ بھی جائزہ لینے کی ضرورت ہوتی ہے، اپنی رسپیکٹ مینٹین اگر ہمیں کرنی ہے، کہ ہم دوسروں کے ساتھ کیا رویہ رکھتے ہیں. اور ہر کوئی یہاں بادشاہ بن کے ہی جینا چاہتا ہے، روح سیاہی کے ساتھ کوئی نہیں جینا چاہتا. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ یہ چیزیں جو ہیں اپنی زندگی میں، یہ کیریکٹرسٹکس جو ہیں وہ لے کر کے آئیں. سیلف لو کے لیے یہ جو کچھ باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، پھر ہم کچھ اور آگے بھی بتاتی ہوں میں آپ کو 5th پوائنٹ میں کہ اور کیا کیا کرنا چاہیے. لیکن یہ بیسک چیزیں ہیں، یہ کرنا بہت ضروری ہے سیلف کیئر کے لیے. اپنے آپ کو ریلیکس کرنا، جسے ہم عموماً آپ دیکھیں گے کہ میڈیٹیشن کرنا، مراقبہ کرنا، لیکن ٹائم نکالیں فار پریئرس. کیونکہ فزیکل نیڈ آپ نے پوری کر دی، نرشمنٹ لے لی، ایکسرسائز کر لیا، سب کچھ کر لیا. مینٹل نیڈ آپ نے پوری کر لی کہ آپ نے ٹاکسک ریلیشن شپ سے آپ دور چلے گئے، ایسے لوگ جو آپ کو تنگ کرتے ہیں، ایسی ہیبٹس جو آپ کے کیمیکلی آپ کو امبیلنس کرتی ہیں، آپ نے ان سب چیزوں کو چھوڑ دیا. آپ کی اسپرٹ کا کیا ہے؟ آپ کو اسپریچولی بھی تو چاہیے نا، اس کو بھی تو نرش ہونا ہے نا. تو جو آپ کی اسپریچول نیڈ ہے، ریکوائرمنٹ ہے، اس کے بارے میں بھی سوچیں کہ اس روح کی جو غذا ہے اس کو وہ دیں. اس کے لیے ایک ریلیکسیشن، اور یہ ریلیکسیشن ان دا فارم آف پریئرز ہو تو یہ آپ کو اسپریچولی بہت ہیلدی کر دیتی ہے. جو بھی ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ ہم جو عبادات بھی کرتے ہیں وہ ہم اس طرح سے کر رہے ہوتے ہیں، جلدی جلدی بھاگا دوڑی، کہ ہمیں مینٹل پیس نہیں ملتا ہے. تو جو میڈیٹیشن ہے نا، بیسیکلی جو ہمیں کہا جاتا ہے کہ ہم فوکس کریں اپنی عبادات پر. تو جب ہم ایک طرف فوکس کرتے ہیں نا تو ہمیں ایک فیلنگ آف ریلیکسیشن ملتی ہے، ہمیں ایک انرجی ملتی ہے. جو عبادت، چاہے آپ وہ ریسیٹیشن کریں قرآن کی، یا آپ نماز پڑھیں، اگر آپ نے پورے فوکس کے ساتھ کی ہے اس وقت، اور بہت ٹائم لگا کے بڑے آرام اطمینان سے کی ہے، اس کے بعد ایک خاص قسم کی انرجی آپ اپنے اندر فیل کریں گے. کیونکہ آپ کے جب ہم فوکس کرتے ہیں نا کسی چیز پہ، خاص طور سے جو میڈیٹیشن پہ زور دیا جاتا ہے، تو ہمارے برین کے یہ 2 پارٹس ہوتے ہیں جو ہمارے کانوں کے پیچھے ہوتے ہیں، پیرائٹل لوب. عموماً یہ جو ہے نا، یہ ہمیں کنیکٹ رکھتے ہیں باقی دنیا کی ساری چیزوں سے. ہر وقت ہمارا کنیکشن جو دنیا سے ہے انہی کے ذریعے ہوتا ہے. جب ہم فوکس کرتے ہیں کسی چیز پہ تو تھوڑی دیر کے لیے یہ شٹ ڈاؤن ہو جاتے ہیں. جب ہم ان سے اپنا کنیکشن باقی ساری دنیا سے ہمارا کٹ جاتا ہے، اور اس وقت جو ہم کام کر رہے ہوتے ہیں اس فوکس کے ساتھ جس میں ہم دنیا سے کٹ جاتے ہیں، وہ ہماری انرجی کو بوسٹ کر دیتے ہیں، ہماری اسپرٹ کو، ہماری اسپریچول جو ریکوائرمنٹ ہے اس کو فلفل کرتے ہیں. اور سب سے بڑی بات سیلف کیئر میں، اس طرح سے ہم اپنی حفاظت تو کرتے ہیں کہ اسکن کی حفاظت کر لی، اور بونز کی حفاظت کر لی، جوائنٹس کی کر لی، اور اوور آل باڈی کی کر لی. لیکن یاد رکھیے جو سیلف کیئر کا ایک الٹیمیٹ پرپز ہے نا، وہ یہ ہونا چاہیے کہ ٹو ٹیک سچ اے گڈ کیئر آف یور سیلف کہ آپ اسے ان دی اینڈ ہیل فائر سے بچا لیں. دنیا میں تو ہم اسے دھوپ سے بھی بچا لیتے ہیں، ہر سختی سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں اس جسم کو. جو اصل ریئل لو ہے نا، وہ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لے، اپنے اس جسم کو، اپنی ذات کو جس سے وہ یہاں محبت کر رہا ہے. یہ اس کی محبت کا الٹیمیٹ ہے، پروف ہے یہ کہ واقعی وہ اپنے آپ سے محبت کرتا ہے اگر اس نے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے ورک کیا اس دنیا میں. چوتھی چیز جو سیلف لو میں آتی ہے وہ سیلف کمپیشن ہے. اپنے آپ سے محبت کریں، اپنے آپ سے ہمدردی کریں، اپنے آپ سے شفقت سے پیش آئیں. عموماً سیلف کمپیشن کی ضرورت کب پڑتی ہے؟ جب کوئی ٹائم آف سفرنگ ہو، کسی وقت آپ کسی مشکل پریشانی میں مبتلا ہیں، کوئی مصیبت آ گئی ہے، اس وقت بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے. تو اس وقت اپنے آپ کو ویسا ٹریٹ کریں کہ کسی دوست پر آیا ہوا ہوتا ایسا کوئی وقت، آپ اس سے جس طرح بات کرتے، جس طرح بیہیو کرتے، اس طرح آپ اپنے آپ سے بیہیو کریں. اپنے آپ کے ساتھ محبت سے پیش آئیں، نرمی سے، رحم دلی سے. بی کائنڈ ود یور سیلف اینڈ بی ٹروتھفل. یہ بھی بہت ضروری ہے. اور اپنی اچیومنٹس کو جیسے ایکسیپٹ کرتے ہیں ویسے ہی اپنے فیلیئرز کو بھی ایکسیپٹ کریں. ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان ایپیسوڈز کے بعد ایک ایپیسوڈ سیلف ایکسیپٹنس پہ بھی کریں گے، تو اس پہ ہم بعد میں اس پہ زیادہ ڈیٹیل سے بات کریں گے. لیکن یہ یاد رکھیے کہ اپنی فیلیئرز کو بھی ایکسیپٹ کریں، اور خاص طور سے جب کوئی ناکامی ہوتی ہے نا زندگی میں، کوئی مشکل آتی ہے، اس وقت بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے سیلف کمپیشن کی. ہم یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں یہ
बिहेवियर या एटीट्यूड बाहर से मिले, लोग हमारे साथ इस तरह पेश आएं, ज़रूरी नहीं है, हम दूसरों को मजबूर नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम अपने लिए ख़ुद काम कर सकते हैं। तो सेल्फ़ कंपैशन जो है वो ज़रूरी है, और ख़ास तौर से जब आप इमोशनली डिस्टर्ब हैं। और उस वक्त जो है ना, जिसे कहते हैं ना माइंडफुल थिंकिंग, ये बहुत ज़रूरी है। माइंडफुल लिविंग या माइंडफुल थिंकिंग या माइंडफुल एक्सरसाइजेस क्या होता है? इस तरह जीना जिस वक्त आपको पता हो कि आपके इमोशंस क्या हैं, आपके ख़यालात क्या हैं, आपको इस वक्त किस चीज़ की ज़रूरत है, तो उस वक्त जो है माइंडफुल एक्सरसाइजेस करनी चाहिए अगर आप किसी मुश्किल में हैं या कोई मुसीबत आई हुई है। उसके लिए आम तौर से कहा जाता है कि कुछ जुमले हैं जो आप अपने आप से कहें। इससे क्या होता है कि आपका लेवल ऑफ स्ट्रेस जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है, और वो हार्मोन्स जो स्ट्रेस को जनरेट करते हैं या बढ़ाते हैं उनका लेवल भी डिक्रीज़ होता है। और वो जुमले क्या हैं, क्या कहना चाहिए अपने आप से? कोई मुश्किल परेशानी आए, दिस इज़ अ मोमेंट ऑफ सफरिंग, कोई बात नहीं, ये वक्त है, ये मुश्किल आई हुई है, चली जाएगी, ये हमेशा के लिए नहीं है। और दूसरी बात, सफरिंग इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, ये तो आएगी, ज़िंदगी है तो मुश्किलात भी आएंगी, मुसीबतें भी आएंगी, आजमाइशें भी आएंगी, हार्ड टाइम्स भी आएंगे, और इनके साथ ही मुझे जीना है और ये गुजर जाएंगी। तीसरी बात ये कि अपने आप को बार बार रीअश्योर करें कि आई हैव टू बी काइंड विद माई सेल्फ। ये नहीं कि ये क्यों हो गया, ये नहीं होना चाहिए था, दूसरे तो बाद में बोलें, हम खुद ही अपने आप को ये डांट डपट लगा देते हैं। एंड स्टे काम, कीप काम ऐसे वक्त पे, और अपने आप को बार बार रीअश्योर कराते रहें कि आई कैन गो थ्रू इट इन अ बेस्ट वे, मैं इसे हैंडल कर सकता हूँ, मैं इसे बेस्ट तरीके से इस वक्त से गुजर सकती हूँ, मैं कर लूँगा, कोई मसला नहीं है, आई कैन मैनेज। जैसे मैंने पहले भी कहा था ना कि अपने आप को बार बार पूछें कि कैन आई फिक्स इट, और फिर अपने आप को रीअश्योर करें यस आई कैन, क्योंकि हमें मालूम है कि किसी भी बीइंग अ मुस्लिम वी नो के ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुस्अहा, अल्लाह ताला किसी के ऊपर भी उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा मुश्किल नहीं डालते हैं। तो इट मीन्स कि आई कैन गो थ्रू इट। उसके बाद आप ये याद रख लीजिए कि जो अमूमन करते हैं ना, सेल्फ कंपैशन की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है? क्योंकि हम अमूमन रिग्रेट्स और पछतावों में चले जाते हैं, और मुस्तकिल मैंने ऐसा कर लिया, मैं ना करती, ऐसा ना होता, ऐसा ना किया होता मैंने, काश मैं ऐसा ना करता। तो याद रखिए कि ये जो पछतावे या रिग्रेट्स हैं और ये जो काश हैं, ये दोनों चीज़ें ज़िंदगी में नहीं होनी चाहिए। अपने आप को माफ़ करना सीखें, गलती हो गई है इसे एडमिट करना सीखें, ब्लेम गेम ना शुरू कर दें कि तुम्हारी वजह से हुआ, तुम्हारी वजह से हुआ, मेरी गलती थी, मैं एडमिट करता हूँ। क्योंकि गलतियाँ क्यों होती हैं? ताकि इंसान उनसे सीख सके। एडमिट करें हाँ ये गलती हो गई, और इरादा करें कि नेक्स्ट टाइम आई एम नॉट गोइंग टू डू द सेम। ये चीज़ें, ये सेल्फ कंपैशन है। और अगर जो चीज़ें जिसको आप जिस गलती को सुधार सकते हैं उसको आप सुधार लें, और जो नहीं कर सकते हैं, ये मुश्किल आ गई है, जैसे कोई लॉस ऑफ लाइफ होती है या कोई ऐसी चीज़ होती है जिस पे आपका कंट्रोल नहीं है, तो ऐसे वक्त में क्या करना चाहिए? अपने साथ कंपैशनेट होने का क्या तरीका है कि कीप काम, ज़बान से ज़्यादा शोर शराबा ना करें, सब्र करें उस चीज़ पर, और उम्मीद रखें, एक्सपेक्ट करें बेस्ट रिवॉर्ड्स की उस सब्र पे।